السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ سورہ الہمزہ، جس کے معنی ہوتے ہیں عیب ٹٹولنے والے یا والی۔ پہلی آیت کے لفظ ہمزہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اس سورہ کا نزول مکی ہونے پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اور اس کے مضمون اور انداز بیان پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے موضوع اور مضمون یہ بات ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی ہے جو جاہلیت کے معاشرے میں زرپرست یعنی مال کی محبت کرنے والے مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی۔ آج بھی ہمارے لیے یہ صورت رہنمائی کرتی ہے۔ تو ایسے لوگ جنہیں ہر عرب جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی الواقع اس کے معاشرے میں موجود ہیں، اور جن کو سب ہی برا سمجھتے تھے، کسی کا بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبیاں ہیں۔ اس گھنونے کردار کو پیش کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کردار ہے۔ یہ دونوں باتیں، یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کا یہ انجام، ایسے انداز سے بیان کی گئی ہیں جس سے سامع سننے والے کا ذہن خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ وہ پھلتے پھولتے ہی نظر آتے ہیں، اس لیے آخرت کا برپا ہونا قطعی ناگزیر ہے۔ آخرت کے ہونے کی بھی یہاں پر یہ دلیل ہے۔ اللہ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، اور ہر ایک کو اس کا کیے کا پھل یا سزا جو ہے اسے ملنے ضرور ہے۔ تو بار بار مکی صورتوں کے اندر آخرت کے دلائل دیے گئے، اور آخرت کیوں ہونا، کیوں لازمی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں، جامع صورتیں ہیں، لیکن یہ ایسی صورتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتی اور صحابہ کے سامنے جب پڑھ کر سناتے تو فوراً اس پر وہ جو لوگ ایمان لاتے عمل پیرا ہوتے، فوراً وہ عمل پیرا ہوتے، ان کے اندر کوئی تذبذب یا اشکال کی بات جو ان کے اندر نہیں رہتی، بلکہ فوراً اپناتے۔ اس صورت کو اگر ان صورتوں کے تسلسل میں رکھ کر دیکھا جائے جو سورہ زلزال سے یہاں تک چلی آ رہے ہیں، تو آدمی بڑی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کے عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن نشین کیا گیا تھا۔ یعنی ایک ایسے جاہلیت کے معاشرے میں جہاں ہر برائی عام تھی، اس معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، سیرت سے، اور سب سے اہم یہ کہ اللہ کے پیغام سے، ان صورتوں کے ذریعے سے ان کے اندر حیرت انگیز تبدیلی لے آئی، حیرت انگیز طریقے سے جو ان کے اندر تبدیلی آئی۔ سورہ زلزال میں بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو اور وہ وہاں اس کے سامنے نہ آ جائے۔ سورہ زلزال بڑی جامع صورت ہے،
اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے تذکرہ کرتا کہ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اور آج کے جو زلزلے ہم دیکھتے ہیں مخصوص علاقوں میں ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے ایپی سینٹر سے قریب ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہمارے سامنے ترکی اور شام کے جو زلزلے ہیں کتنی بھیانک تباہی ایسے وقت لے آئی جب لوگ جو ہے سو رہے تھے، اور چند سیکنڈز بلکہ پہلا جھٹکا 7.8 کا جو ریکٹر اسکیل پر آیا ہے وہ 4:17 صبح پر، اور 40 سیکنڈ کے لیے تھا۔ 40 سیکنڈ کے لیے اتنی تباہی کہ آج تک کا بھی جو فگرز ہیں 20,000 کے اوپر اموات جو ہے کراس ہو چکی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے چند سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ تہس نہس کر سکتا، یہ اس کی قدرت ہے۔ ہاں، تو سورہ زلزال میں ہی بتایا گیا کہ جب زمین جو اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، کیسا یہ ہوں گا، منظر ہوں گا وہ، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ آج جا رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں وہ اس میں ہے، خوف میں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے یہ ہو گیا۔ سیکنڈز کے اندر جو ہے ایک اچھے خاصی آبادی جو ہے وہ موت کی نیند میں چلی گئی تھوڑی سی دیر کے اندر۔ یہ تمام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی قدرت کو، اللہ کو جو ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر سورہ زلزال کے بعد سورہ عادیات میں اس لوٹ مار، کشت و خون اور غارت گری کی طرف اشارہ کیا گیا جو عرب میں ہر طرف جو ہے برپا تھی۔ کوئی بستی جو ہے سکون سے، امن سے نہیں رہتا تھا، ہر وقت اس کو اندیشہ لاحق ہوتا تھا کہ کون کب ہم پر جو ہے حملہ کرے گا اور جو ہے نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ ہر وقت وہ چوکنا رہتے تھے۔ ایسے حالات تھے جو اس وقت۔ پھر یہ احساس دلانے کے بعد کہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا یہ استعمال اس کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ گھوڑے جو اللہ تعالیٰ نے یہ دیے تھے، جو اس کو کیا ڈکیتی میں، چوری میں، لوگوں کو اغوا کرنے میں، اس میں، تو یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اور صحیح استعمال جب اس کی دی ہوئی چیز کا ہم نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ ناشکراپن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں جو دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جو بھی قدرت سے جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں ان کا صحیح استعمال، اور جو بھی انکشاف، تحقیق وغیرہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، ہر شے کا جو ہے استعمال خیر اور شر کے لیے ہو سکتا۔ لیکن یہاں ہمیں جو تعلیم جو ملتی ہے اسلام سے، قرآن سے اور حدیث سے، وہ یہ کہ ہر چیز کا استعمال ہم خیر کے لیے کریں۔ آگ ہے، آگ سے پکوان نہیں ہوتا ہے۔ آگ جلانے کا کام اور کتنا بھیانک نقصان کا کام کرتی ہے، لیکن اس سے ہم کام کون سا لے رہے ہیں؟ خیر کا کام لے رہے ہیں۔ پانی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ پانی اس دنیا کے اندر 3 حصے ہیں، لیکن پانی کا بھی جو ہم استعمال ہماری زندگی کی ضروریات کے لیے، یہاں پر ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے پانی خیر کے اس میں آتا ہے۔ تو کوئی بھی شے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس کے اندر دونوں پہلو ہے، تو ہم جو پہلو اختیار کرنا ہے وہ خیر کا پہلو جو ہے اختیار ہم کو کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بتا رہا، خیر کا پہلو اختیار کریں گے تو اس کی شکر گزاری ہوگی، اگر شر کا پہلو اختیار کریں گے تو ناشکراپن ہوگا۔ تو لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ معاملہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی میں تمہارے افعال، تمہارے اعمال ہی کی نہیں، تمہاری نیتوں تک کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون آدمی کس سلوک کا مستحق ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے جو سورہ العادیات میں بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کو جانچیں گے، اور جس نیت سے جو عمل کیا گیا اس مناسبت سے اس کو اجر ملے گا، چونکہ اللہ تو وہ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں، جو خیالات ابھرتے ہیں، ان تک کو وہ جانتا ہے۔
تو اگر ہمارے ان اعمال کے اندر اگر ریا ہے، دکھاوا ہے، نام نمود ہے، شہرت ہے، تو پھر جس چیز کے لیے ہم نے جو عمل کیا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا، پھر آخرت میں کچھ نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم کو جو بھی عمل کرنا ہے، خیر کا عمل ہم جو بھی کریں گے، اس عمل کے اندر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ خوش ہو جانے کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال کی قبولیت عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے بہت گمبھیر معاملہ ہے، بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایسا ہی کھیل کے طور پر، مذاق کے طور پر ہم زندگی نہ گزاریں، بلکہ ہمارے ہر دن ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی کمی، نیکیوں کی بڑھوتری اور گناہوں کے بخشش کا جو ہے ہم کو ہونا چاہیے۔ جیسے مومن کے لیے کیا کہا گیا؟ اس کے لیے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے آنے والے دن کے اندر جو ہے ترقی ہونی چاہیے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے ہم دعا کر کے جو ہے بخشش کرا لینا چاہیے، اور اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ جو ہے کرنا چاہیے۔ کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا، ہر عمل کی نیکی کا وزن ہے، تو اس وزن کو ہم لینا چاہیے۔ تو یہ جو ہے سورہ العادیات میں بتایا گیا۔ پھر سورہ قاریہ میں قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اس کے بعد بتایا، لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا برے انجام کا انحصار اس پر ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا ہے۔ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں وہ تول میں، وزن میں بھاری ہیں یا ہلکا ہے۔ تو اگر بھاری ہے تو کامیاب رہے، اگر ہلکا ہے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ تو اس حساب سے جو ہم کو یہ کرنا چاہیے، جائزہ ہم اپنا روز لیتے رہنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے معاملہ کدھر جا رہا ہے، ہمارے اندر کچھ بڑھوتری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی خیر کے اندر، ہم گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ توبہ، رجوع، استغفار کا سلسلہ جو ہے جاری رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ تکاثر میں اس مادہ پرستانہ یعنی مٹیریلسٹک لائف، دنیا پرست زندگی، مال کے پیچھے بھاگنے والوں کی ذہنیت پر گرفت کی گئی، جس کی وجہ سے لوگ کیا ہے، مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے اور لذتیں اور عیش و آرام اور جا منزلت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اس غفلت کے برے انجام سے آگاہ کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ دنیا کوئی خوان یغما نہیں ہے کہ اس پر تم جتنا اور جس طرح چاہو ہاتھ مارو، بلکہ ایک ایک نعمت جو یہاں تمہیں مل رہی ہے اس کے لیے تمہیں اپنے رب کو جواب دینا ہوگا کہ اسے تم نے کیسے حاصل کیا اور حاصل کر کے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر رہا، اس نعمت کا حصول کیسے ہوا اور اس کا خرچ ہم نے کیسا کیا، کیسے ہم نے اس کا استعمال کیا۔ یہ اس کے لیے جو ہے ہمیں تیار رہنا، جواب ہم کو دینا پڑے گا۔ لہٰذا ضرورت کے حساب سے ہم اپنی زندگی کے اندر ان نعمتوں کا استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ اگر کریں گے تو جواب دینا بھاری ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال نامے کے اندر وہ چیزیں، نعمتیں، مال کا استعمال وغیرہ بہت زیادہ اگر یہ ہے تو پھر اس کا حساب بھی ہم کو دینے میں وقت لگے گا۔ کم تر مال پر اگر ہم راضی ہوئے تو کم تر اعمال پر اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو آج اس کو کس طرح استعمال کیا سورہ عصر میں؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بالکل 2 ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ نوع انسانی کا ایک ایک فرد، ایک ایک گروہ، ایک ایک قوم، حتیٰ کہ پوری دنیا انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، اگر اس کے افراد میں 4 منیمم کنڈیشنز بتائے گئے، میگزیمم نہیں،
بلکہ 4 منیمم کنڈیشنز یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ منیمم کنڈیشن نہیں ہے تو پھر اس کا جو ہے انجام برا ہوگا، خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ تو منیمم کنڈیشنز کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح، اور اس کے معاشرے میں حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کا رواج عام ہونا چاہیے۔ 2 پہلے انفرادی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اس ضمن میں بھی 12 ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ ایمان بغیر عمل کے قابل قبول نہیں، اور عمل بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں، دونوں لازم ہے، لازم ملزوم ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح انفرادی ہیں، اور حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کا رواج یہ جو ہے اجتماعی عمل ہے۔ تو ایک صالح معاشرے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، برائی کو روکنا، بھلائی کو پھیلانا، رائی کی حیثیت سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور جو ہے حق بات کی تلقین کرنا، صحیح بات کو پہنچانا، پھیلانا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو، اور اس کے اوپر جو پھر مصیبت، پریشانی، تکلیف آئی تو صبر کی تلقین کا رواج عام کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ سلسلے وار جو ہے اس طریقے سے اس سے پہلے کی صورتیں جو ہے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد معان بات سورہ ھمزہ آ جاتی ہے، جس میں جاہلیت کی سرداری کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا یہ سوال رکھ دیا گیا کہ یہ کردار آخر خسارے کا موجب کیوں نہ بنے، یہ جو کردار اس طریقے کا خسارے گھاٹے کا کیوں نہ بنے، تو یہ جو ہے اس میں بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ دراصل اس سورت الھمزہ کی جو ہے اس کے زمان نزول، موضوع، مضمون، اور اس سے پہلے جن صورتوں کا سلسلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر رہنمائی کی، یہ وہ صورتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے تربیت، تعلیم اور لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا۔ پھر ایسے لوگ کیے ہوئے ہیں جو تاریخ میں یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی اگر تم نے اتباع کری تو وہ جو ہے پھر تمہارے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تب اس کی تفسیر میں جو پہلی آیت میں جو کہا جا رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن، یعنی الذی جمع مال و ددھا، ہمزہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ یہاں پہ تفسیر میں ہے ھمزۃ لمزہ، عربی زبان میں ھمزہ اور لم زمانے کے اعتبار سے باہم اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسا فرق کہ خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ حمز کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمز کا بیان کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ لوگ لمز کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک حمز کے معنی ہے۔ یہاں چونکہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں، ھمزۃ لمزہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ اس شخص کی عادت ہی یہ بن گئی کہ وہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے۔ آدمی جو ہے دوسروں کی کیا کرتا ہے؟ تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا اور آنکھوں سے اشارے کرتا، کسی کے نسب پر طعن کرتا، کسی کی ذات کے میں کیڑے نکالتا، کسی پر منہ در منہ چوٹیں کرتا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتا، کہیں چغلیاں کھا کر اور لگائی بجائی کر کے دوستوں کو لڑواتا، اور کہیں بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا، لوگوں کے برے برے نام رکھتا، ان پر چوٹیں کرتا اور ان کو عیب لگاتا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی۔ اب جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اگر یہ چیزیں ہیں تو ظاہر ہے وہ معاشرہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی اور قرآن ہم کو جو ہدایت دیتا ہے، ایسا مطلب اگر یہ چیزیں عام ہیں تو اس کا مطلب
ہم کتنی دور ہیں قرآن مجید کی ان تعلیمات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کتنا دور ہیں۔ چغل خوری، غیبت، بہتان، ایک ایسی چیزیں ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے بارے میں اس کے غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جسے اگر وہ سنے تو وہ ناراض ہو، غیبت ہے۔ حالانکہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر وہ چیز اس کی غیر موجودگی میں بیان کی گئی تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز اس میں نہ ہو تو پھر وہ بہتان کی تعریف میں آتا ہے۔ تو اتنی سخت سزا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چغل خوری بھی ایک بہتان ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چغل خوری میں ٹائم گزارنا، یہ تمام چیزیں جو ہے ٹائم پاس کے اس پر، ان کے بارے میں ان کے بارے میں، کیسا معاشرہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اگر اس معاشرے میں ہو تو ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اسے روکنا چاہیے، غیبت میں نہ ہم شامل ہونا، نہ کرنے والوں کو کرنے دینا، روکنا، منع کرنا، بھئی یہ اس کی تعریف میں یہ بات آتی ہے، اسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یہ چیز۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ اب یہ دوسرا فقرہ خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ لوگوں کی یہ تحقیر اور تذلیل وہ اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے، وہ مالدار ہے کر کے کرتا ہے، وہ مال جو زیادہ ہونے کا اس کا یہ خیال احساس ہوتا ہے کہ اس نے محنت کر کے کمایا، اس نے علم کے ذریعے سے کمایا، اس نے اپنی صلاحیت کے ذریعے سے کمایا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ انسان نے جو اس کو مال دیا وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور وہ اس لیے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا اس مال کے پانے کے بعد وہ شکر گزار زندگی گزارتا ہے یا نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے۔ تو مال جمع کرنے کے لیے جمع مالا کے الفاظ استعمال نے، جن سے مال کی کثرت کا مفہوم نکلتا، پھر گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے اس شخص کے بخل، کنجوسی اور زرپرستی، پیسے سے محبت کا تصویر جو ہے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا اکثر دیکھا یہ گیا کہ الا ماشاء اللہ جن کو مال زیادہ ملا ہے تو وہ جو ہے بہت سارے معاملات کے اندر راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور غلط فیصلے لیتے ہیں، اپنے نفس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں، تو وہ انہیں خوف خدا کم ہوتا ہے چند کے چھوڑ کر۔ تو ان کے بارے میں اس کا صفت جو ہے بتائی گئی، جس نے مال جمع کیا، گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ایک تو یہ معنی ہو گئے، دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے حیات جاودہ بخش دے گا، یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا منہمک ہے کہ اسے اپنی موت یاد نہیں رہی، اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جانا پڑے گا، یہ نہیں آتا۔ قرآن جو ہے قارون کا تذکرہ کیا، لوگوں کو بتا کہ دیکھو اتنے اس کے خزانے کی چابیاں کئی اونٹ پر جو ہے لے جائی جاتی تھی، جب دنیا سے رخصت ہوا دیکھو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ لوگ جب اس کی دولت کو دیکھتے تو خواہش کرتے کیوں نہ اللہ ان کو بھی ایسے ہی عطا کیا، جب انجام دیکھے تو پھر جو اس سمجھ میں یہ بات کہ نہیں، جو اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا اس کی حکمت اور علم پر مبنی ہے، اور ہمیں شکر اور صبر کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے، اور آج کا انسان بھی جو ہے یہی سمجھتا ہے کہ مال آنے کے بعد مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی حالات ہمیشہ رہیں گے، تبدیل نہیں ہوں گے کر کے اس کے ذہن میں بات نہیں آتی۔ حالانکہ ہمارے لیے تازہ مثال ترکی اور سیریا کا زلزلہ ہے، جہاں پر اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے والے، اچھے مالدار، مڈل لیول والے، تمام جو بلڈنگ دھسنے سے کتنے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے، کتنا مال چلا گیا ہے، دب گیا ہے، جو مال
سونا چاندی پیسے زیور گھروں میں جو رکھا گیا وہ دب کے جو ہے ختم ہو گیا، میدان بن گیا۔ کتنی بڑی عبرت ہے ہمارا، کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ چند سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ زندگی اور مال تمہارا چھین لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو انسان کو اس سے دور رہنا، سبق لینا چاہیے اور اس سے اچھا نتیجہ عکس کرنا چاہیے۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ سلسلہ میں اس کا جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔